السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ انتہائی غریب مگر معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے تیل کے پیسے بھی موجود نہیں تھے اور نہ حضرت رابعہ کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ ہمسایوں سے تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے ساری زندگی سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ ہمسایوں کے گھر تو گئے مگر تیل نہ مانگ سکے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات رابعہ بصری کے والد کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت سنائی کہ تمہاری نومولود بیٹی اللہ کی نیک بندی ہے اور اس کے ذریعے کئی لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ تم جاؤ امیر بصرہ کے پاس اور اس سے کہو کہ تم ہر رات 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن گزشتہ رات درود شریف نہ پڑھا تو بطور کفارہ 400 دینار پیغام پہنچانے والے کو دے۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس جا پہنچے اور اس دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو یہ پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو عطا کیے اور درخواست کی جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو قحط نے قبضے میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا اور رابعہ بصری کو ڈاکوؤں کے سرغنہ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور رابعہ بصری کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ رابعہ کا آقا رابعہ بصری سے بہت مشقت طلب کام کرواتا تھا۔ دن بھر شدید مشقت طلب کام کے بعد رابعہ ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھیں، حتیٰ کہ کئی دن روزے میں بھی گزر جاتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رابعہ بصری کے آقا کی آنکھ کھلی تو آواز سنی کہ کوئی گریہ زاری سے مسلسل رو رہا ہے۔ وہ متعجب ہوا کہ رات کو اس پہر کون رو رہا ہے۔ وہ جب دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ روتے ہوئے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ میں گھر کے کام کاج اور مشقت میں مجھے تیری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ تو مجھے عبادت کے لیے بلاتا ہے، پکارتا ہے اور میں جب تک عبادت کے لیے آتی ہوں نماز کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے تو میری معذرت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور مجھے معاف فرما دے۔ اپنی باندی کے یہ آنسو اور یہ کلام سن کر وہ اللہ کے خوف سے لرز گیا اور کہنے لگا، ایسی عبادت گزار باندی سے خدمت کروانے کی بجائے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اسے آسانیاں دینی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی وہ رابعہ بصری کے پاس آیا اور معذرت کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا، آج کے بعد آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں گی تو میری خوش نصیبی ہوگی
ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن اگر آپ اس گھر سے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام خطاؤں پر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تاہم آپ نے معاف کر دیا۔ اور پھر اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی اور کبھی کسی دنیاوی چیز کی طلب نہ رکھی۔ کوئی مادی چیزوں کی تعریف کرتا یا دنیا کی رنگینیوں کو بیان میں لاتا تو رابعہ بصری ناپسند فرماتی۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسی بھی مشکلات ہوں، اگر آپ مخلص ہوں تو کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ فی امان اللہ۔